अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है नज़्म हमारे वतन का निशान। नज़्म हमारे वतन का निशान। तो आज के सबक में हम मुश्किल अल्फाज के मानी और इस नज़्म के जो बंद की तशरीहात हैं वो सीखेंगे। और इस सबक का यानी कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल और खुलासा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले है बंद नंबर 1। तो बंद नंबर 1 क्या है? इससे रश्क फ़लक है ज़मीन वतन। अब देखिए कि रश्क फ़लक से क्या मुराद होता है कि ऐसी चीज़ जिस पर आसमान भी फ़ख्र करे, जिस पर आसमान भी रश्क करे। ठीक है कि इससे रश्क फ़लक है ज़मीन वतन, इससे रोशन हुई है जबीन वतन। अब जबीन क्या होता है? माथा या पेशानी। तो इससे रोशन हुई है जबीन वतन। तो अब यहाँ पर शायर किस चीज़ के बारे में बता रहा है? अपने वतन के निशान के बारे में। तो हमारे वतन का निशान क्या है? हमारा कौमी परचम। ठीक है, तो शायर क्या कह रहा है कि हमारे कौमी परचम की वजह से हमारे वतन की शान व शौकत में इजाफ़ा हुआ है। ज़रा ज़रा वतन का हुआ ज़ोफ़िशां। अब देखिए ज़ोफ़िशां से क्या मुराद होगा? रोशनी बिखेरने वाला। ठीक है, और ये निशान, ये हमारे वतन का निशान क्या है? ये हमारा कौमी परचम। ठीक है, तो उसी के बारे में शायर कह रहा है कि हम मेरे वतन का ज़रा ज़रा जो है वो रोशनी बिखेरता है। अब बेसिकली इस पूरे बंद में शायर क्या कहना चाहता है कि हमारे वतन के झंडे की जो शान व शौकत है वो बहुत ऊंची है, और ये एक ऐसी ज़मीन पर है जिसकी बुलंदी पर आसमान भी रश्क करता है। और इस झंडे पर बने हुए चाँद और सितारे की बदौलत मेरे वतन की पेशानी रोशन हुई है, और मेरे वतन को इसी की वजह से नूर मिला है। इस चाँद और सितारे की बदौलत मेरे वतन का एक एक ज़रा जो है वो चमकदार और रोशन है, और मुझे अपने वतन के झंडे पर नाज है, क्योंकि ये मेरे मुल्क की अज़मत और तरक्की का ज़ामिन है। चलिए जी, इसके बाद चलते हैं बंद नंबर 2 की तरफ। तो देखिए बंद नंबर 2 है, ये हिलाल आब है तेगे हमदार की। ये हिलाल आब है तेगे हमदार के। अब देखिए हिलाल से क्या मुराद होता है? यानी कि चाँद। यहाँ पर हिलाल से मुराद है कि पहली रात का चाँद। और देखिए तेगे हमदार से क्या मुराद होता है कि मुड़ी हुई तलवार। तेज़ धार जो तलवार होती है उसको मुड़ी हुई तलवार तेगे हमदार भी कहा जाता है। ये सितारा चमक बख्ते बेदार की। अब बख्ते बेदार से क्या मुराद होता है कि जागी हुई किस्मत, यानी कि अच्छी किस्मत। ये निशान कौम की सतवतों का निशान। अब सतवत क्या होता है? शान व शौकत। ठीक है, कौम की जो कामयाबियाँ होती हैं। तो ये निशान, ये हमारे वतन का निशान कि ये जो परचम है इस पर ये जो हिलाल बना हुआ है। ठीक है, ये हिलाल आब है तेगे हमदार के। अब यहाँ पर देखिए कि आब से क्या मुराद होता है? एक तो आब से मुराद पानी भी होता है, लेकिन आब से मुराद यहाँ पर जो शायर इस्तेमाल करना चाहता है वो है चमक। ठीक है, कि जैसे चाँद होता है, पहली रात का जो चाँद होता है वो बहुत बारीक होता है, इसी तरह जो तलवार होती है, तेज़ धार तलवार, वो भी बहुत जो है काटदार होती है और उसकी चमक होती है। तो उसी से रिलेट करते हुए शायर ने बताया है कि ये जो मेरे परचम के ऊपर ये जो चाँद बना हुआ है ये हमदार तलवार की तरह तेज़ धार है, और इस पर जो सितारा है ये हमारी कौम की किस्मत की जागने की निशानदही करता है, अच्छी किस्मत की निशानदही करता है। ये निशान कौम की सतवतों का निशान, कि ये जो निशान है, क्या निशान क्या है? परचम, कौमी परचम जो है। तो ये क्या है कि मेरी कौम की अच्छे नसीबों की, अच्छी किस्मत की और इस कौम की कामयाबियों की जो है वो निशानदही करता है। बेसिकली इस पूरे बंद में शायर क्या कहना चाहता है कि हमारा प्यारा परचम जो है ये हमेशा बुलंद रहे। इस पर बना हुआ पहली रात का चमकदार चाँद ऐसा मालूम होता है जैसे एक मुड़ी हुई तलवार हो। ठीक है, जो वतन दुश्मनों की सरकूबी के लिए हमा वक्त तैयार हो, और अगर कोई टेढ़ी आंख से इस वतन की तरफ देखने की जुर्रत भी करे तो उसी वक्त उसका सर तन से जुदा कर दे, जिस तरह एक तलवार का काम होता है। इस पर बना हुआ सितारा एक अच्छी किस्मत का निशान है, और जिस तरह ये सितारा चमकदार और रोशन है, बिल्कुल इसी तरह मेरे मुल्क का मुकद्दर भी जो है वो भी चमकदार और रोशन है, और मेरे मुल्क के परचम पर बना हुआ ये निशान मेरी कौम की अज़मत का मुंह बोलता सबूत है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि मेरे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा रोशन है, और ये चमकदार निशान मेरे मुल्क की तरक्की और अज़मत का ज़ामिन है। तो यहाँ तक हमारा बंद नंबर 2 मुकम्मल होता है। इसके बाद हम चलते हैं बंद नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बंद नंबर 3 है, ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रूमो अजम। ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रूमो अजम। अब देखिए कि लर्ज़ां से क्या मुराद होता है कि डर से, खौफ से, कांपना। ठीक है, और रूमो अजम क्या है कि ये एक मुल्क का नाम है।
ٹھیک ہے. یہ نشان جس سے ترساں تھے حاکان و جم. اب یہاں پر دیکھیے حاکان سے کیا مراد ہے. چین کے جو پرانے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا یہ لقب ہوا کرتا تھا, ایک ان کا نام ہوا کرتا تھا اور اس کو حاکان کہا جاتا تھا. اور جم سے کیا مراد ہے, یہ بھی ایک بادشاہ تھا جس کا نام جمشید تھا, تو اسی کے نام کو شارٹ فارم میں جم کہا جانے لگا. یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں. اب شاید یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو قومی پرچم ہے ہمارا, تو اس سے کیا تھا کہ اس کے آگے ایک جہاں جو ہے وہ اس کے آگے جھکا ہوا تھا, ان کا سر نگوں تھا. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یعنی کہ ہمارا قومی پرچم. تو بیسکلی اس پورے بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا چاند ستارے کا نشان ایک ایسا نشان ہے جسے بڑے بڑے ملک کانپتے ہیں. چاند ستارہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے, اور مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر اٹھے تو ساری دنیا پر چھا گئے. اور عرب کے مقابلے میں روم اور ایران بڑی طاقتیں تھیں, لیکن مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے وہ بالکل بے بس تھیں. ان کے بادشاہوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا, اور یہاں پر چاند اور ستارہ بلندی کی علامت ہے. مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے تو سارا جہاں ان کے آگے جھک گیا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اٹھے تھے. اب وہی نشان ہمارے جھنڈے پر بھی ہے, تو انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے مسلمان بھی اسی طرح ساری دنیا پر چھا جائیں گے. یہ تو تھا ہمارا بند نمبر 3. اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 4 کی طرف. تو دیکھیے بند نمبر 4 ہے یہ نشان اپنی زرعی روایات کا. زرعی سے کیا مراد ہوگا, چمکدار, روشن, اچھی روایات. یہ نشان غازیوں کی کرامات کا. اب دیکھیے غازی کیا ہوتا ہے کہ میدان جنگ سے جو شخص کامیاب وہ کامران لوٹتا ہے اس کو غازی کہا جاتا ہے, اور جو اپنی جان گنوا دیتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اس کو مردہ نہیں کہتے, شہید کہا جاتا ہے. تو جو انسان زندہ سلامت واپس آ جائے میدان جنگ سے اس کو غازی کہا جاتا ہے. تو یہ نشان غازیوں کی کرامات کا. اب کرامات کیا سے کیا مراد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا واقعہ جو ناممکن ہو اور اس کو کوئی ممکن کر دے, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی کرامت ہے. تو یہ جو نشان ہے یعنی کہ یہ جو ہمارا پرچم ہے یہ غازیوں کی کرامات کا بھی نشان ہے, جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں کا. اب یہاں پر دیکھیے تیغ رواں کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تیغ سے مراد ہوتا ہے تلوار, اور رواں سے مراد ہوتا ہے مسلسل چلتی ہوئی. جس کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں کا, کہ ان کا جو جوش تھا وہ مسلسل رہنے والا تھا, مسلسل چلتی ہوئی تلوار کی طرح تھا. تو یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یعنی ہمارا قومی پرچم. تو بیسکلی اس پورے بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے وطن کا جو جھنڈا ہے یہ ہماری شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے, اور یہ جھنڈا پاکستان کے ان غازیوں کے جوش و خروش اور حیران کرنے والے کارناموں کو ظاہر کرتا ہے, جن کی تلواریں ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے برے عزم کو کچلنے کے لیے تیار رہتی تھیں, اور ان میں جوش ایمانی تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلے تھے, اس لیے انہوں نے کبھی راستے کی مشکلات جو ہیں ان کو خاطر میں نہیں لایا, اور جو بھی ان کا راستہ روکنے کے لیے آیا تو ان کی نہ رکنے والی تلوار یعنی کہ تیغ رواں نے ان کا صفایا کر دیا. تو یہ تو تھا ہمارا بند نمبر 4, مشکل الفاظ کے معنی اور ساتھ میں اس کی تشریح بھی بیان کر دی گئی. اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 5 کی طرف. تو دیکھیے بند نمبر 5 ہے جن کے سینے منور تھے قرآن سے, جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے, جن کی ہمت قوی, جن کی قوت جواں. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. اب دیکھیں جن کے سینے منور تھے قرآن سے, یعنی کہ ان کے سینوں میں قرآن کی روشنی موجود تھی. جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے. اب فروزاں سے کیا مراد ہوتا ہے, چمکدار, کہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے تھے. جن کی ہمت قوی, جن کی قوت جواں, کہ ان کی ہمت جو ہے وہ اور جو طاقت ہے ان کا حوصلہ وہ بہت بلند تھا. تو کیا ہے یہ نشان, یہ ہمارے وطن کا نشان. اب یہ بیسکلی اس پورے بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے مجاہدین جو ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے مجاہدین کے سینے قرآن پاک کے نور سے روشن ہیں, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں کی زینت بنایا ہوا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ ان کے دل اس راستے پر چلتے ہیں جو قرآن مجید نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی چمکتی دمکتی تھی. تو ہمارے مجاہدین نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنی ہمتیں اور قوتیں وقف کر دیں, اور ہمارے وطن کا جھنڈا انہی تمام نشانیوں کا ترجمان ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو تھا ہمارا بند نمبر 5. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 6 کی طرف. تو دیکھیے ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا,
ٹھیک ہے. ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا. ہیبت سے کیا مراد ہے؟ خوف، روب، دبدبا. ٹھیک ہے. تو صحرا کیا ہوتا ہے؟ ایک سنسان ویران علاقہ. تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ وہ ان کی ہیبت اتنی ہے، ان کی دہشت اتنی ہے کہ صحرا بھی ان سے گھبرا جاتا ہے. لرزے کوہ و دمن دشت تھرا گیا. ٹھیک ہے. لرزے کوہ و دمن دشت تھرا گیا. اب لرزے سے کیا مراد ہے؟ کہ لرزنا، کانپنا. اور کوہ و دمن، کوہ سے مراد ہوگا پہاڑ اور دمن سے مراد ہوتا ہے وادیاں. ٹھیک ہے. لرزے کوہ و دمن دشت تھرا گیا. اب یہاں پر دشت سے کیا مراد ہوگا؟ جنگل. اب یہاں پر شاعر نے ساری چیزوں کے بارے میں بیان کر دیا، صحرا کے بارے میں بھی، پہاڑوں کے بارے میں بھی، وادیوں کے بارے میں بھی، جنگلات کے بارے میں بھی. تو یہ ساری چیزیں اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ تمام چیزیں یعنی کہ دنیا میں جو بھی موجود ہیں. کانپ اٹھی زمین، جھک گیا آسماں. کہ زمین کی مختلف جو ہیں وہ لینڈز کی ٹائپس ہوتی ہیں نا، جس میں صحرا ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وادیاں ہوتی ہیں اور اس طرح جنگلات ہوتے ہیں. تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں یا ہماری جو افواج ہیں جب وہ زمین پر نکلتی ہیں تو زمین کسی بھی قسم کی ہو تو وہ جو ہیں ڈر سے، خوف سے کانپنے لگتی ہیں. تو یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، یعنی کہ ہمارا جو قومی پرچم ہے، ہمارا جو جھنڈا ہے جس پر چاند ستارہ بنا ہوا ہے، تو یہ انہی تمام نشانیوں کی بھی جو ہے ترجمانی کرتا ہے. چلیے اب ذرا دیکھتے رہتے ہیں کہ اس پورے بند میں شاعر آخر کہنا کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے بہادر افواج ہر دم اس کی حفاظت کے لیے مستعد رہتی ہیں اور ان بہادروں کی دہشت سے صحرا بھی گھبرا جاتا ہے. اور ہمارے بہادر فوجیوں کا رعب اور دبدبا اتنا زیادہ ہے کہ ان کے سامنے پہاڑ، وادیاں، جنگل، بیابان ہر کوئی لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے اور آسمان بھی ان کے قدموں میں جھک جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ان کو ڈر نہیں ہوتا، اس لیے ہر چیز ان سے ڈرتی ہے. چاند اور ستارہ عروج، ترقی اور بلندی کا نشان ہے اور یہی نشان میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ملک بہت جلد ترقی کی منازل طے کرے گا. یہ تو تھا ہمارا بند نمبر 6. تو ابھی ہم چلتے ہیں بند نمبر 7 کی طرف. جی تو دیکھیے، یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں، یہ نشان ہمارے وطن کا نشان. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب اس میں کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں. تو بیسکلی اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ آخری بند ہے اور اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ اپنے وطن کے پرچم کے لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ یہ پرچم ہمیشہ اسی طرح لہراتا رہے. اس کے لہراتے رہنے سے ہی میرے ملک کے باغوں میں بہار ہے اور میری پہچان ہے، اور یہ اسی طرح اپنی روشنی کی کرنیں فضا میں بکھیرتا رہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح قائم و دائم رہے، کیونکہ یہ میرے وطن کی عظمت اور سربلندی کا نشان ہے. اس کے ساتھ کہ ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تو ملیں گے کسی نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.